جب آپ روزہ رکھتے ہیں ایسی کوئی چیز جس کو آپ کھا نہیں سکتے لیکن منہ میں رکھ کے آپ اس کو چباتے رہتے ہیں یا منہ میں پھیرتے رہتے ہیں، مثلا کوئی پتھر یا کنکر وغیرہ ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، آپ روزے سے ہیں، اس کو منہ میں رکھ کر آپ کا اس کو منہ میں پھیرتے رہنا، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت اور اس کا ثواب اٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے خاتون ہے یا کوئی کک یا باورچی ہے مرد، بغیر ضرورت کے وہ سالن کو چکھتا ہے یا چکھتی ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ہاں ضرورت ہے، اور چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سالن کے ذرات یا جو بھی چیز آپ پکا رہے ہیں یا کوئی مسلمان عورت پکا رہی ہے زبان پر لگا کے اس کو اندر نگل جائے، یہ چکھنا نہیں ہوتا۔ چکھنا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ زبان سے معلوم ہو جاتا ہے، چکھ کر اس کو پھر اس لعاب کو منہ سے نکال دینا، یہ چکھنا کہلاتا۔ سو بغیر ضرورت کے، مثلا ایک عورت ہے، اس کا شوہر سالن میں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کھانے پینے کی چیزوں میں پہلے تو عیب نہیں نکالنا چاہیے، اگر پسند آ جائے تو کھا لیں، اگر نہیں پسند تو چھوڑ دیں، اللہ کے رزق میں عیب نہ نکالا کریں۔ جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، میزبان ہمیں بلاتے ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھا آتے ہیں، لے آتے ہیں، لیکن زبان سے تعریفی کلمات کی بجائے الٹا شکوے ہوتے ہیں، جی سالن ٹھیک نہیں بنا تھا، چاول ٹھیک نہیں بنے تھے، روٹی ٹھیک نہیں بنی تھی، یا خیرات کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کھا بھی آتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ آقا کا فرمان ہے کھانا پسند آ جائے تو کھا لو، نہیں پسند تو پھیر کے رکھ دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچ کر مہمان بنے، انہوں نے کچھ سبزیاں بنائیں جس میں لہسن کچا رہ گیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب انہوں نے سالن پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک لقمہ لیا تو وہ حضور کو ناگوار گزرا، آقا علیہ السلام نے کھانا واپس کر دیا۔ وہ ڈر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا اس کھانے کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، مجھے یہ چونکہ سبزیاں پسند نہیں ہیں اس لیے میں ان کو نہیں کھاتا، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں انہوں نے آقا علیہ السلام کا تبرک سمجھتے ہوئے وہ کھانا خود بھی کھایا، بیویوں کو بھی کھلایا اور دیگر صحابہ میں بھی تقسیم کیا۔ سو کھانا پسند آ جائے تو کھا لیں، لیکن بعض شوہر خواہ مخواہ بیویوں پر جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ سو مسلمان عورت وہ اگر سمجھتی ہے کہ میں نے سالن نہیں چکھا اور سالن کا ٹیسٹ خراب ہو گیا تو مجھ پر میرا شوہر ظلم کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سالن کو چکھ سکتی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کے چکھنا یہ عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اس کے ثواب کو اٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے دوران جب آپ وضو کرتے ہیں، حکم ہے کہ وضو کرتے ہوئے عام روٹین میں، عام حالات میں حکم ہے کہ آپ کلی کرتے ہوئے غرغرہ کریں اور پانی اپنے حلق تک پہنچائیں، اور جب ناک میں پانی ڈالیں تو نرم ہڈی تک پانی ڈالیں، یہ عام حالات میں۔ لیکن جب آپ روزے کے ساتھ ہوں پھر کلی میں مبالغہ کرنا اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ مکروہ ہے۔ روزے میں حلق تک پانی پہنچانا اور یہاں تک پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا یہ عمل مکروہ ہے۔ پھر آپ روٹین کی کلی کر سکتے ہیں اور روٹین میں اپنے نتنوں کو پانی کے ساتھ تر کر سکتے ہیں۔ حلق میں پانی پہنچانا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پھر لازمی
نہیں رہتا، بلکہ یہ عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس میں احتمال آ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ پانی کے کچھ ذرات کہیں حلق کے نیچے نہ اتر جائیں۔ چوتھا عمل جو روزے کو مکروہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے منہ میں لعاب کو اکٹھا کرتے رہنا، تھوک کو اکٹھا کر کر کے پھر تھوک دینا، یہ عمل بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، کسی کا گلہ شکوہ، وہ اس کے اندر عیب ہو یا نہ ہو، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں اور وہ پھر کہے کہ میں روزے دار ہوں، وہ روزے دار نہیں ہے، وہ شخص صرف سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا روزہ نہیں رہتا۔ روزہ اسی کا ہوتا ہے جو بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جائز تعلقات سے بھی اجتناب کر رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہا، چغلی بھی نہیں کر رہا، کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کر رہا، اور ظاہری اور باطنی تمام عیوب سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تو آقا نے فرمایا روزہ اسی کا کہلاتا ہے۔ پانچواں عمل، روزے میں یقیناً بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس بھوک اور پیاس کا دوستوں کو بتانا اور اس گھبراہٹ کا دوستوں کے سامنے اظہار کرنا، یہ عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ہائے اتنا روزہ لگا آج جی روزے نے تھکا کے رکھ دیا، آج شدت کی پیاس لگی، شدت کی بھوک لگی، یہ جو بھوک ہے، پیاس ہے، گھبراہٹ ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، یہ عمل روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ صبر کرنا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں اپنے بندوں کو مال کی قربانی سے بھی آزماتا ہوں، ان کے پھل، ان کی سبزیاں، ان کی فصلیں، ان کی جانیں، ان کی اولادیں، سب کچھ لے کر آزماتا ہوں، لیکن میرے دوست، میرے یار، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو ان مصائب و آلام کے دوران بھی صبر کرتے ہیں، پھر میرے فرشتے ان تک پہنچتے ہیں اور میں ان فرشتوں کو کہتا ہوں وبشر الصابرین، جنہوں نے ان مصائب و آلام میں صبر کیا ان کو خوشخبری دیں، میری جنتوں کی خوشخبری دیں۔ سو یہ چونکہ صبر والی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا روزے کی بھوک، پیاس، گھبراہٹ کو لوگوں کے سامنے بتانا، یہ عمل روزے کو مکروہ کر دے۔